انڈین راز نیوز کے ساتھ اور جی ایچ کشمیر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احتشام ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محسن عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. السلام علیکم سر, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے وقت دیا. سر پیس ٹی وی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ پیس ٹی وی سے بیسیکلی پیس ٹی وی سے میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا چیف ایگزیکٹو ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے چیئرمین ہے. اور 2007 سے انٹرنیشنلی جب اس کو لے کر گئے تھے تو ہم نے اس کی جو اپ لنکنگ ہے وہ برمنگھم سے اور لنڈن سے ہوتی ہے, اور بس دونوں کے ساتھ اس وقت سے تو چھوٹا بھائی ہے اور دوسرا بڑا بھائی کیا ہے. جس قسم کے ہم کرپٹ لوگ ہیں اس قسم کی جمہوریت ہے, جیسے روح ویسے فرشتے. الیکٹیبلس کے نام پہ سیاست ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں ایک ایم این اے 6 کروڑ روپیہ لگا کے بنتا ہے, اور جس کی زیادہ پبلسٹی ہوتی ہے, جس کی جو کمپین کے اوپر اربوں روپے لگتے ہیں, اس کو لوگ زیادہ فیم کی وجہ سے اٹریکٹ کرتا ہے ان کو, وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں. بڑی گاڑی کو ووٹ ملتا ہے. یہاں جیسے روح ویسے فرشتے. ایک ایم این اے جو 6 کروڑ روپیہ لگا کے آئے گا میرے بھائی, تو وہ آگے پہلے اپنا 6 کروڑ پورا کرے گا. یہاں پر کسی غریب آدمی کو ووٹ نہیں دیا جاتا اس بنیاد پہ کہ اس کے پہ ٹیلنٹ ہے. یہاں پہ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے تاڑے کول پیسے کتنے ہیں. پیسے تھے ہی نہیں, سمجھے. ہماری زبان میں کہتے ہیں جی تاڑے کول پیسے کتنے ہیں, ٹکٹ بھی اسی کی. جس کے یہاں پہ منڈی لگتی ہے میرے بھائی, یہاں کون سی بس جس طرح کے ہم اچھے لوگ ہیں اس طرح کی اچھی. مریم نواز کے بارے میں سنا کہ چکر رہے ہیں استعمال کرتے ہیں, آپ لوگوں کا داماد آ جائے. دیکھیں جی یہاں پہ کون نہیں یوز کرتا, اگر وہ بھی یوز کرتی ہیں تو غلط کرتی ہیں. یہ اسٹیک ہولڈرز کے لیے چکلالہ ایئر بیس, ڈگنیٹریز کے لیے. وہ آپ سوال یہ ہے کہ وہ کس پہ یوز کرتی ہیں. اگر وہ اپنے جہاز پہ یوز کرتی ہیں تو وہ مختلف بات ہے, اگر وہ سرکاری جہاز پہ یوز کرتے ہیں تو ناجائز ہے. یہ تو اگر یہ ہے کہ جو چکلالہ ایئر بیس ہے وہ ڈگنیٹریز کے لیے, اور اس پہ صرف اسٹیک ہولڈرز جو ہیں یا باہر کے ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ ہیں, اگر وہ کرتی ہیں تو وہ پہلے والے بھی کرتے رہے, اس سے پہلے والے بھی کرتے رہے, سبھی اسی طرح کرتے ہیں. یہاں تو بھائی آپ کے 2% جو انگلش میڈیم طبقہ ہے, یہ جو آپ کا ایلیٹ کلاس ہے, ٹھیک ہے, یہی آتی ہے نا بھائی. ہر 2 صورتوں میں کالی بلی اور سفید بلی والا معاملہ ہے میرے پاس. سہالہ فلائی اوور نہیں بن سکا, کیوں ایسا ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ کریڈٹ کا معاملہ ہے. ایک امیدوار چاہتا ہے کہ اس کا کریڈٹ مجھے جانا چاہیے, دوسرا امیدوار چاہتا ہے. دیکھیں یہ کرپٹ سوچ ہے. دیکھیں جی صداقت عباسی صاحب نے اگر کوشش کی تو اب ان کی حکومت نہیں ہے, اب ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ نہ بنے, ٹھیک ہے. اب شاہد حقان عباسی صاحب کی کوشش ہے کہ بن جائے, میری کوشش ہے کہ بن جائے, ٹھیک ہے. جب ان کی حکومت ہوگی تو ہماری کوشش ہوگی کہ نہ بنے. یہی کرپٹ ہماری بھائی اس قسم کے لوگ ہیں. جس قسم کے ہم نمائندے چنتے ہیں وہی لوگ آئیں گے نا. ان میں سے کوئی فرشتے تو نکل نہیں سکتے کہ جو وسیع تر مفاد میں اور لوگوں کے بہترین مفاد میں کوئی کام کریں گے. بھائی جیسے روح ویسے فرشتے, ہم جیسے کرپٹ لوگ ہی آئیں گے میرے بھائی, میرے جیسے صداقت عباسی جیسے, شاہد حقان عباسی جیسے. یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. آپ نے بھی اچھا ووٹ لیا, پہلی بار امیدوار کے طور پر سامنے. دیکھیں جی ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے لوگوں کو شودر نہ سمجھا جائے. بات سمجھے. ہمارے علاقے میں یہ موزہ تھون ہے جہاں سے میرا ایم پی تھا فیصل باغ, اس علاقے میں آج بھی بجلی نہیں ہے 2022 میں. یہاں پر ہمارے دیول سے اور اس علاقے سے ملک ابھی ایک شخص مرا ہے اس بنیاد پہ کہ وہاں سڑک نہیں تھی. دیول یونین کونسل دیول کی بات کر رہا ہوں, وہاں سڑک نہیں تھی, اور اس کی جو وہ پیشنٹ جو ہے وہ آن ٹائم ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچ سکا کیونکہ اس کو چارپائی پر نہیں لا سکے, وہ تھوڑا بھاری تھا. یہ یونین کونسل دیول کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر اس علاقے لوڈ شیڈنگ پہ دیجیے. ہم نے 6 گھنٹے کیا, آپ آزاد کشمیر والوں کو بھی ہم نے 6 گھنٹے پہ لا کے چھوڑا. مطلب ہم نے اس کے اوپر متفقہ طور پر ہم نے ان کو صاف کہا بھائی آپ اگر ورلڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے غریب کا خون چوسو گے تو گھر چلے جاؤ. بھائی جو شخص عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ اور اس کی جو نیسیسٹیز ہیں ان کے اوپر اگر اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتا وہ گھر جائے, وہ کوئی بھی ہے بھائی, ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہاں پہ گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل ہے, بٹ اٹ سیمز دیٹ دس گورنمنٹ از فار دا ورلڈ بینک, آف دا ورلڈ بینک اینڈ بائی دا ورلڈ بینک, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام ابھی بھی آپ دیکھیں پیٹرول کے جو حالات ہیں, خدا کی قسم میں پچھلے دنوں میں اپنے علاقے میں گیا, وہاں پانی لگایا تو انہوں نے کہا جی چھوڑیں پانی کو, یہ کرانے والے کو بل دے کر جائیں. پتہ چلا کہ 300 گھر ایسے ہیں جن میں اس وقت آٹا ہی نہیں ہے.
آپ خدا کی قسم مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ سیاستدان کیسے سیاست کرتے ہیں, یہ بڑی گاڑیوں میں کیسے گھومتے ہیں بھائی. اور بھائی یہاں پہ حالات ایسے ہیں, خدا کی قسم میرے علاقے میں آپ چلے جاؤ, آپ یا ایمان بچا سکتے ہو یا جیب میں پیسے بچا سکتے ہو, دونوں نہیں بچتے. آپ اگر ایمان بچاتے ہو تو پیسے جیب میں رکھ کر واپس نہیں آ سکتے. یہاں پہ اس قسم کے حالات ہیں. اور خدا کی قسم اب تو حالات یہ ہیں, ابھی پچھلے دنوں میں الیکشن ہوئے, یہ ہمارے ساتھ میں ہزارہ کی یونین کونسل لگتی ہے, بیروٹ, ترموٹھیاں اور کوالہ والا زون جو ہے یہ بیلٹ ہے. کسی امیدوار کو نہیں پتا تھا کہ میرا کیا اشر ہوگا, میرا کیا رزلٹ ہوگا. لوگ اتنے خاموش اور اتنے تنگ تھے, آخری دم تک کسی امیدوار کو نہیں پتا تھا کہ یار ہمیں کوئی ووٹ دے گا بھی یا نہیں دے گا. لوگوں نے کہتے تھے بس چلے جاؤ. اور میں سب امیدواروں سے ملا, وہ ایک دن میرے پاس کچھ امیدوار آئے, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ لوگ انتہائی مطلب یہ جو خاموشی ہے یہ بڑی عجیب قسم کی ہے کہ لوگ کسی شخص کو بھی ہاں نہیں کر رہے اور نہ بھی نہیں کر رہے. تو آج کل یہ الوژن کا پیریڈ ہوتا ہے, اس کے بعد لوگوں کو جو ہے نا جتنا آپ ان کو پیسیں گے اتنا ان کا جو ہے نا ذہن جو ہے وہ کھلتا جاتا ہے. ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ سمجھ گئے ہیں. اب تو میرے علاقے میں مجھے انہوں نے کہا جی آپ کوئی ٹکٹ نہ لیں, ہم کسی کو بھی نہیں مانتے, یہ سب سیاسی سوداگر ہیں, یہ سب سیاسی کاروبار کرنے کے لیے آتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں آج بھی گاگریں اپنے سر پہ رکھ کے آتی ہیں. میں قسم اٹھائے کہتا ہوں, میں جدید دور میں گیا نیچے اپنے علاقے میں, وہ گاگر ایک خاتون نے اٹھائی تھی, اس نے کہا سردارو اللہ پوچھی ہے. میں نے ڈرائیور کو کہا, میں نے کہا بھائی یا ایمان بچنا یا گڈی بچنی, دو ہی نہیں بچنی. پانی لگانے کی کوشش. بارے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ, کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو آپ کی حکومت کا ری ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی ابھی تو وہ رانا صاحب کی بھی گرفتاری جاری ہو گیا, ناقابل ضمانت بھی ہے. میری بات سنیں, اس کھیل کا عام آدمی کو فائدہ ہے. رانا ثناء اللہ گرفتار ہو گیا, عام آدمی کو آٹا سستا ہوگا یا چینی سستی ہوگی یا پیٹرول سستا ہوگا, یا رانا ثناء اللہ نہ گرفتار ہوا تو عام آدمی کو فائدہ یا نقصان ہے؟ اور میرے بھائی اس کھیل سے کیا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ دیگا مشتی انہوں نے چلائی ہے, لوگوں کی جو توجہ مرکوز کی اپنی طرف. یہ بھی قوم بھی, ہماری قوم کرپٹ ہے اصل میں, اس کی سوچ کرپٹ ہے. اور بھائی ہم نے اب غلطی کو اور برائی کو برائی سمجھ نہیں چھوڑ دیا ہے, ہم اس برائی کو اس سسٹم کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں, تو پھر یہی کچھ ہوگا نا. رانا ثناء اللہ کے لیے انہوں نے کر دیے ہیں, کل وہ اینٹی نارکوٹکس کے ڈائریکٹر کو فارغ کر دے گا, پھر وہ نیا ڈائریکٹر لگا دے گا, پتہ چلے گا جی کہ اس نے اب پرویز الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. پھر پتہ چلے گا جی کہ یہاں پر جو رینجرز والے ہیں انہوں نے پرویز الہی کو گرفتار کر لیا ہے, ادھر سے پتہ چلے گا رانا ثناء اللہ پنجاب نہیں جا سکتے. یہ بھائی اس سیاسی دنگا مشتی کا, اس سیاسی کاروبار کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو آپ جس میڈیا کی بات کریں, یہ کارپوریٹ میڈیا ہے بھائی. اس کو جو پیسے دے گا, آپ مجھے پیسے دیں 1.5 لاکھ روپیہ مہینہ, میں آپ لیم لائٹ میں ہوں گے پورے پاکستان میں, آپ سب سے بڑے سیاستدان ہوں گے. یعنی کہ کوئی ایک انسان کا بچہ بھی, یہ ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں, ان لوگوں کو اپنے ٹاک شوز میں لاتے ہیں جو ان کے جو ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ان کی مدد کرتے ہیں, اور وہ ان کو پیٹ پوائنٹ بنا دیتے ہیں, اور لوگ انہیں کو سنتے ہیں, وہ سچ بولیں جھوٹ بولیں, انڈے دیں بچے دیں. سوال بڑا ٹچی ہے. طلعت عباسی ایک بہت بڑا آدمی تھا ہمارے علاقے میں, اور اس شخص نے جتنا کام کیا وہ نہ کوئی منسٹر کر سکا, نہ کوئی MNA کر سکا. وہ اپنی فیلڈ کے اندر اپنے لوگوں کو, غریب لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے والا آدمی تھا. اور یہ طلعت عباسی جو تھا, یہ 2 فریقین کے اندر صلح کے لیے آیا تھا. اور طلعت عباسی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو کوئی شخص بھی گولی نہیں مار سکتا. میری بات کو, یہ صلح کروانے کے لیے آیا, اور یہ اتفاقیہ معاملہ ہوا جس میں اللہ کو اسی طرح منظور تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کا قاتل جو ہے وہ ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہو سکا. میری بات سن, وجہ بنے. اب یہ ہے کہ سچی بات کروں گا تو بہت سے لوگ ناراض ہوں گے اگر جھوٹ میں بول نہیں سکتا, لیکن یہاں پر دونوں پارٹیز کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہے. ٹھیک ہے, قتل جو ہوا وہ ہوا بازار میں, 50 لوگ اس وقت موجود تھے جب یہ فائرنگ ہوئی, اور ان 50 میں سے ایک شخص بھی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے پچھلے دنوں پہ یہ جرگہ کر کے ہم نے ان کو کہا کہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ سچ تو بولیں. بے گناہ آدمی جو ہے وہ, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ممتاز کے بارے میں پولیس بھی کہہ رہی ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے, کیونکہ ممتاز اور ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا تھا, دوسرے فریق ان کا کوئی لین دین کا جھگڑا تھا, پھر آپس میں پرسنالٹی کلیشز ہو جاتے ہیں. دونوں فریقین اس وقت صلح کے لیے تیار تھے,
جن بچوں کے نام لیے جا رہے ہیں وہ بچے بھی صلح کے لیے تیار تھے، اور جو ممتاز صاحب تھے وہ بھی اپنے گھر میں صلح کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ راستے سے ایک تیسرا فریق جا رہا تھا جو اپنے گھر جا رہا تھا، جس کے کیلے بھی اپنے کیا کہتے ہیں اس گاڑی میں موجود تھے، گھر کا سودا بھی۔ روڈ بلاک تھا، اس روڈ بلاک کے دوران جو تلخ کلامی ہوئی، اس تلخ کلامی کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، لیکن انشاءاللہ ہم کسی اچھے نتیجے پہ پہنچیں گے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اصل حقائق سامنے آنے چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اصل حقائق کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ نے مجھ سے پہلے بات کی، دانش اور یہ نعمان جو ہے، اور یہ بچے بھی بالکل تیار تھے صلح کے لیے۔ انہوں نے میرے شخص کو میسج کیا کہ جی کہ ہماری صلح نزدیک ہے، سردار صاحب کو کہیں کہ آپ مت آئیں، ہماری صلح موقع پہ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ممتاز صاحب نے کہا کہ جی کہ ہماری صلح ہو رہی ہے، ہمارا معاملات طے ہو رہے ہیں، وہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو ٹھیک ہو جائے۔ وہ دونوں ٹیمیں صلح کے لیے بیٹھی ہیں۔ یہ تیسری جگہ پر روڈ بلاک ہے، اس روڈ بلاک پہ، اور روڈ بلاک کس نے کیا ہوا ہے؟ ایک فریق نے، جو صلح کے وقت کھل جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہے کہ دونوں فریقین کا جو نیت تھی وہ قطعاً یہ نہیں تھی۔ میں اس بارے میں، کیونکہ میں اس کے بیچ میں خود موجود تھا، دونوں فریقین کی نہیں تھی، اور دونوں فریقین اس وقت صلح کے موڈ میں تھے اور صلح ہو رہی تھی۔ تو یہ فاق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم بہتر حقائق بھی سامنے آئیں گے، اصل شخص بھی سامنے آئے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ اس معاملے کو انصاف ملنا چاہیے۔ راجہ صغیر صاحب آپ کی پارٹی کے ایک جلسے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں لوگ پیسے دوں گا اس کیوں بیٹھے ہیں آپ یہاں۔ جی، میں سچی بات ہے کہ راجہ فلک اس خطے کا بہت بڑا آدمی ہے اور وہ صاحب کردار آدمی ہے۔ میں راجہ فلک کے بارے میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ اس کرپٹ پولیٹکس کے سسٹم کے اندر رہ کر بھی اس شخص نے کبھی اپنے دامن پہ داغ نہیں لگنے دیا، اور تمام جماعتوں کے اندر راجہ فلک جیسے کردار والا آدمی نہیں ہے۔ یہ بالکل سیدھ، اور راجہ فلک ہمارے استادوں میں سے آتے ہیں، اور راجہ فلک وہ شخص تھا جب یہ سب بھاگ گئے نا 1998 میں، تو پرویز مشرف نے راجہ فلک کو بلایا اور میں راجہ فلک دونوں کٹھے بیٹھے تھے۔ تو پوری جماعت کے یہ جو سازشی ٹولہ ہوتا ہے، یہ کانوں میں سازشی سرگوشی کرنے والا، انہوں نے نواز شریف کے کان میں سرگوشی کی، دیکھیں جی اس نے بلایا ہے پرویز مشرف نے، اور پرویز مشرف راجہ فلک کو اس وقت وزیر اعظم بنانا چاہتا، اور تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر کہا تھا کہ اگر راجہ فلک آتے ہیں، جس میں چودھری برادران بھی شامل تھے، میں اور راجہ صاحب بیٹھے تھے اور میں راجہ صاحب کے گھر بیٹھا تھا۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی بات بتاؤں، راجہ صاحب جس گھر میں آج سے 40 سال پہلے رہتے تھے آج بھی ادھر وہیں رہتے ہیں، اور وہ گھر انہوں نے اس لیے لیا کہ اس کے سامنے قبرستان ہے، تو انہوں نے لیا اس لیے، انہوں نے کہا کہ میں یہ قبرستان کو دیکھ کر مجھے اپنی آخرت یاد آتی رہے گی، میں اس لیے یہ گھر لیا میں نے، اور آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں۔ راجہ فلک سے بڑا پولیٹیشین اور صاحب کردار آدمی اس وقت دستیاب سیاست میں کوئی نہیں ہے۔ راجہ فلک صاحب نے، راجہ صغیر ان کا چیف سپورٹر تھا، اور بہت زیادہ، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ یہ لکڑی کا سمگلر تھا۔ راجہ ایک دفعہ ایک ایس ایچ او تھا، طلبان نام تھا اس کا، اس نے اس کو 1-2 دفعہ پکڑا۔ راجہ صاحب نے اس کو کہا کہ یار تم یہ کام چھوڑ دو ورنہ مجھے تمہیں چھوڑنا پڑے گا، میری بات سے۔ پھر اس نے کہا جی میں نہیں چھوڑتا، پھر راجہ فلک نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب آپ اصول دیکھیں، یہاں پر ایک اور میں نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے ایم این اے صاحب، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ان کو راجہ فلک کے مقابلے میں ایک مضبوط امیدوار چاہیے تھا۔ اس دفعہ حالات یہ ہوئے ہیں کہ 12 جماعتوں نے مل کر کوٹا کے اندر الیکشن لڑا اور 50 ووٹ سے جس طریقے سے سفارش کر کے جیتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ وہاں پر جماعتوں کی لڑائی نہیں تھی، وہاں گروپوں کا جھگڑا تھا۔ اس وقت ہمارا اور راجہ فلک کا اور ہمارا گروپ تھا ایک سائڈ پہ، اور ایک سائڈ پہ دوسرا گروپ تھا۔ یہ 50 ووٹ سے جو جیتے ہیں، یہ بھی ہم نے ان کو ایک قسم کا واک اوور دیا ہے اپنی مرضی سے، ہم نہ چاہتے تو نہیں جیت سکتے تھے۔ اور ایسے جس شخص کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جس کو آپ نے خود بھیجا ہو پہلے پی ٹی آئی میں، اب لوگ گواہ ہیں، پھر آپ کو واپس اس کو لے کر آتے ہیں۔ ایک سازش تھی، لے کر اس لیے آئے کہ راجہ فلک کے بیٹے کو یا راجہ فلک کی فیملی کو گھر سے فارغ کیا۔ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اگلا الیکشن میں، یہ جو 2023 کا الیکشن ہے، ہم انشاءاللہ ان کو بتائیں گے یہ جو خاموش سازش ہے نا، اس کو اس دفعہ نہیں اپلائی ہونے دیں گے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کو مزہ آئے گا اس دفعہ۔ جو N57 کی سیاست ہوگی، اس سے لے کے ترموٹیاں تک کا یہ جو علاقہ، یہ بیلٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ شروع سے ہمارے ساتھ لگتا ہے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا آنا جانا، ان کے
تمام مال کی ترسیل جو ہے، سامان کی ترسیل، وہ مری کے راستے سے ہوتی ہے، اور ان کا جا کر ایبٹ آباد میں ان کی تحصیل کا لگنا یہ زیادتی ہے۔ بالکل ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں ضلع کوسار میں شامل ہونا چاہیے۔ وہ یہ تحریک چلا رہے ہیں اور ہم اس تحریک میں جو ہے نا ان کی بھرپور سپورٹ کریں گے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں اور ان کی مشکلات میں اضافے کے بجائے آسانی پیدا ہونی چاہیے۔